اچھا جی، ماشاءاللہ میں پہلے تو آپ کا تھینکفل ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا۔ گزارش یہ ہے کہ اس پہ ایک پوری بحث ہونی چاہیے کہ مریم نواز بمقابلہ عثمان بزدار۔ اب عثمان بزدار ماشاءاللہ جتنی کوالٹیوں کے مالک اور جتنی صلاحیتوں کے مالک تھے اور جو انہوں نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، میرا خیال ہے کہ ملک کا بچہ اس سے آگاہ ہوگا۔ وہ وہی نہیں ہے جنہوں نے کہا تھا کہ ماں جی میں شباز شریف لگ گیا ہوں پنجاب کا۔ ان کے دور میں جو فتنے آئے، یہ بلا شبہ وہ فتنے اب اس طرح نہیں ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ فرح گوگی صاحبہ یا اس طرح کے دوسرے لوگوں کو تو ایک طرح چھوڑ دیتے ہیں، جس طرح پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی تھی اور ان کے ماموں جس طرح انوالو ہوتے تھے، میں تو ذاتی طور پہ بھی وہ چیزیں جانتا ہوں۔ کیا اس کو میرا خیال ہے تقابل کرنا، کوئی آپ ہی مجھے بتائیں کیا جچتا ہے یہ ان دونوں کا؟ وائٹ پیپر نکال کے ایلیگیشن لگانا، یہ تو اب ایسی چیز ہے، کوئی بھی کسی کی زبان تو نہیں روکی جا سکتی یا کسی کا قلم تو نہیں روکا جا سکتا۔ جو کسی نے لکھنا ہے یا بولنا ہے وہ تو بولے گا، لیکن اصل چیز ہوتی ہے فیکٹس۔ فیکٹس میں آپ دیکھیں کہ ان کی کارکردگی یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے کسی صاحب کو علیحدہ بٹھا کے پوچھیں، وہ کہیں گے بڑا غرق کیا، کیونکہ پنجاب سٹرانگ ہوتا ہے، پنجاب سے ہی وفاق کو طاقت ملتی ہے۔ پنجاب میں اگر ڈیولپمنٹ ہوگی، کام ہوں گے، کارکردگی ہوگی تو اس کا اثر جو ہے اس کی پارٹی جو ہے وفاق میں بھی انجوائے کرے گی، اس کو فائدے پہنچیں گے۔ اگر پنجاب دبوئے گا تو اب آپ کے سامنے ہے کہ خود آج ہمارے وہ کھلاڑی خان صاحب جہاں پہنچ گئے ہیں، تو میرا خیال ہے اس میں ایک کنٹریبیوشن اس گروپ کا بھی ہے جو پنجاب پہ مسلسل رہا۔ اس کو حتیٰ کہ طاقتوروں نے بھی سمجھایا، آپ کے علم میں ہوگا، انہوں نے بھی کہا کہ نہ کرو خان جی، نہ کرو، لیکن وہ کسی کی سنتے تھے؟ اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں ملک احمد خان بچر، وہ کہتے ہیں کہ میں تو مناظرہ کرنے کا چیلنج دیتا ہوں مریم نواز صاحبہ کو، تو کیا وہ یہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں یقین ہے کہ یہ مناظرہ ہوگا ہی نہیں؟ ان کا نہیں، میرا خیال ہے ان کے کسی پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہیں یا کسی منسٹر یا کسی اور، میں نہیں سمجھتا کہ مریم نواز صاحبہ کا ان کے ساتھ مناظرہ ہونا چاہیے، لیکن بڑی اچھی ان کی پیشکش ہے یا انہوں نے جو چیلنج دیا ہے۔ یہ نون لیگ کے کسی بھی عام بندے کو بھی، ایم پی کو بھی بٹھا دیں گے تو وہ بھی بہتر رہے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بڑا گھانکنا اور چیز ہے، وکیل کتنا بھی قابل ہو، اگر فیکٹس نہیں پاس ہوں گے تو وکیل مقدمہ ہارے گا یا جیتے گا؟ ان کے پلے کیا ہے جس کو بیان کرنا ہے؟ سب جانتے ہیں میں جنگ میں لکھتا ہوں، ایک نیوٹرل صحافی ہوں، لیکن بالکل ایسے ہی ہے جیسے کالی چادر دھبے کو بات کرے، تم پہ دھبا لگا ہوا ہے، بھئی تو ہے ہی کالی چادر، تو نے کیا دوسرے کے نکتہ چینیاں کرنی ہے، پکڑ کرنی ہے؟ پہلے آپ نے مجھے جو کوسچن کیے تھے وہ تھے کمپیریزن کرنے، کمپیریٹیو دونوں کا قابلی جائزہ۔ اب اس میں تو صورتحال اور ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ سٹینڈرڈ کے لحاظ، اب سٹینڈرڈ کے لحاظ سے میں بالکل ڈیفینڈ نہیں کر سکتا اس وقت کی گورنمنٹ کو۔ جو ایک معیاری جمہوریت ہوتی ہے اس میں اندر جو ایک منظم، ایک مضبوط پائیدار حکومت ہوتی ہے، اس کے جو تقاضے ہیں وہ نہیں پورے ہو رہے۔ میں بالکل اس بات کو آپ کی تسلیم کرتا ہوں۔ اور ویپن اور جرائم میرا خیال ہے جس طرح کے دعوے کیے جا رہے ہیں اس کے مطابق نہیں ہے۔ صرف اخباروں پہ بڑے بڑے ایڈ چلا دینے سے تو امن اماں ٹھیک نہیں ہو سکتا نا جی، اس کے لیے پریکٹیکلی کرنا پڑتا ہے، کارکردگی دکھانی پڑتی ہے۔ اب بڑی بڑی اپنی تصویریں ہر جگہ لگا دینے سے تو یہ ہم کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، بات یہ ہے کہ یہاں پاکستان میں جو تخریبی طاقتیں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں وقت کے ساتھ۔ پنجاب کو بلا شبہ باقی جو پروونسز ہیں ان سے ایج ہے، اس کی کارکردگی باقی اگر دیکھا جائے پروونس تینوں کے مقابلے میں تو پنجاب ایک سکون اور بہتر خطہ ہے۔ لیکن اگر میں سٹینڈرڈ کے لحاظ سے دیکھوں تو بالکل مایوسی کی بات ہے، سٹینڈرڈ نہیں ہے، جرائم قابو نہیں ہے، تھانے کچہریوں میں جاتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں، تو ہم دیکھتے ہیں جو حالات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، ان کو ادھر توجہ دینی چاہیے۔ یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس، اور اس میں گرینڈ اپوزیشن کی جانب سے شرکت نہ کرنے کا جو فیصلہ کیا گیا تھا، اور وہ مشروط تھا کہ آپ ہمیں بانی پی ٹی آئی سے ملنے کی اجازت نہیں دی، آپ نے مشاورت کی اجازت نہیں دی، لہٰذا ہم وہاں پر نہیں جا رہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ موو کیسی تھی اپوزیشن؟ نہیں، یہ موو ان کے اپنے بھی حق میں نہیں جاتی۔ یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ قومی ایشو آ جائے تو آپ ذاتی اپنے مفادات کا ایجنڈا لے کے آ جائیں، کیونکہ اس وقت ٹیررزم جو ہے پاکستان کا بڑے مسائل اگر 2-3 گنے جائیں ان میں ٹاپ پہ شاید آئے گا۔ ٹیررزم ہماری سلامتی کو، اب خود ہمارا وزیر اعظم بھی کہہ چکا ہے، ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ ایسی کوئی پھر واردات ہو جائے۔ تو ملک کی یکجہتی جو ہے نا وہ اسٹیک پہ لگی ہوئی ہے اور بہت بڑا چیلنج ہے۔ دیکھیں نا بلوچستان اس وقت عالمی خبروں میں ہے اور وہاں جس طرح زندگیاں خوف اور خطرے میں ہیں،
ٹرین جس طرح پکڑی, جو کچھ ہوا, جتنی ہلاکتیں ہوئی, اس میں ظاہر ہے ہمارے اگر فوجی شہید ہوئے ہیں تو ان کا بھی ہمیں اتنا ہی صدمہ ہے, ہمارے سیولین ہوئے ہیں وہ بھی. میں تو ایون یہ کہوں گا کہ جو بلوچ اس لائن پہ چلے ہیں مجھے تو ان کا بھی دکھ ہے کہ وہ بھی ہیں تو ہمارے ہی بھائی نا. تو بات یہ ہے کہ اس حد تک نوبت کیوں پہنچی, ہم نے بلوچوں کو اس حد تک. آپ نے بڑی غیر روایتی بات کی ہے یہ جو آپ نے ابھی کی نا بلوچوں کے حوالے سے. آئی لائک دیٹ کہ آپ نے بالکل الگ اینگل سے اسے دیکھا. دیکھو آپ انسانی لحاظ سے دیکھیں نا جی, ہمارے ملکی قومی لحاظ سے دیکھیں, وہ ہیں ہمارے ہی, ہمارا حصہ ہیں وہ. اگر وہ غلط راہ پہ چلے ہیں تو میرا خیال ہے صرف ان کو ہر وقت گالیاں نکالنا, کوسنا نہیں, ہم اپنا بھی اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہمارے بھائی ہم سے کیوں ناراض ہو کے اس لیول پر چلے گئے ہیں کہ وہ ملک کی سلامتی کو بھی داؤ پہ لگانے کو تیار ہیں. اختر مینگل کے بیانات اگر آپ سنیں, یا اکبر بگٹی کون تھا, اختر مینگل بھی اس اجلاس میں نہیں آئے, ان کو انوائٹ کیا گیا. جی میں سمجھتا ہوں ان کے جو گریونسز ہیں, ہمیں ہمارے میڈیا کا فرض بنتا ہے کہ ان کو ہائی لائٹ کرے. اجازت دیں میں کہنا چاہوں گا کہ بنگالیوں کے بارے میں اس زمانے کے اگر آپ اخبارات نکالیں تو یہاں اتنی نفرت پھیلائی گئی تھی, بنگالی بھوکے, بنگالی ٹیرے, بنگالی بڑے برے ہیں, وہ ہمارے ملک پہ بوجھ ہیں, وہ انڈیا کے ٹاؤٹ بنے ہوئے ہیں, باڈی شیمنگ بھی کی جاتی ہے, انڈیا سارا کچھ کر رہا ہے, وہ انڈیا کی بکتی بہانی فلانا کر کے ان کے خلاف نفرت پھیلائی. کیا رزلٹ نکلا, ہم اپنے آدھے ملک کو تڑوا بیٹھے. اب بڑوں کی طرح سوچیں, ہماری قومی قیادت کو اس انداز سے سوچنا چاہیے کہ بھائی ہمارے بھائی ہم سے ناراض ہوئے ہیں تو اس کی وجوہ تو ٹولیں. میں نے اسٹڈی پورے کیس کیے ہوئے ہیں, خان آف کلاس سے میں شروع ہو جاؤں گا, اور اس کے بعد ایوب خان پاکستان کے ہی صدر تھا نا, جنرل تھا, وہ ہمارا ہی تھا. ان کے ساتھ قرآن پہ قسمیں دی گئیں, حلف دیا گیا کہ آپ پہاڑوں سے اتر آؤ, ہم معاہدہ کرتے ہیں, امن سلامتی کی ضمانت دیتے ہیں. اور جب وہ اتر کے آئے تو کیا سلوک ہوا, ذرا پڑھیے نا, آپ گوگل کر کے دیکھیے. ساروں کو آپ نے دھوکے کے ساتھ قرآن کو ضامن بنا کے دھوکے کے ساتھ اڑا دیا, مار ڈالا گیا. اس کے بعد آپ کہیں کہ وہ آپ کے ساتھ بڑی محبت کے پینگے ڈالیں گے دوبارہ. اس کے بعد اگلی فیز پھر دیکھ لیں, وہ تو فوجی تھا, ایک ہمارا بڑا قائد عوام تھا. جی ان کے دور میں بھی جی اس شخص نے آتے ہی سب سے پہلا اس نے کیا کیا, جمہوریت کے وہاں کی جو منتخب قیادت تھی, بالکل عطا اللہ مینگل منتخب لیڈر تھا, ان کو کیا حق پہنچتا تھا ان کی اسمبلی اڑانے کا اور ان کو جیلوں میں ڈالنے کا. ولی خان صاحب منتخب لیڈر تھے, ان کی پارٹی بلوچستان اور کے پی میں جو حکومتیں تھیں, آپ کو پتا ہے وہ مفتی محمود نے بھی پھر استعفیٰ دے دیا. تو اگر حالات پڑے تو اس وقت بھی انہوں نے بہت ظالمانہ رویہ اختیار کیا. ایک ہی ہمارے پاس گرتا پٹا نعرہ ہے, ہم استعمال کرتے ہیں جی, اور جی انڈیا کے ایجنٹ ہیں, ریسرچ کا بندہ ہوں, پڑھنے والا ہوں. جناح صاحب کی بہن محترمہ فاطمہ جناح, ہمارے میڈیا میں آپ دیکھ سکیں گے اس وقت کی قیادتوں نے, خود پریزیڈنٹ ایوب نے کہا تھا کہ یہ انڈیا کی ایجنٹ ایسے ہی بالکل. آپ اندازہ کریں اس حد تک ہم نے کس کو بخشا ہے. آج میں کھل کے باتیں کروں تو مجھے خدشہ ہے. مطلب کہ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں سب سے پہلی تو گھٹن ہی بہت زیادہ ہے. ایک یک طرفہ سٹیٹ کا نیریٹو وہ چلایا جاتا ہے اور اس کو رگیدا جاتا ہے, سارا میڈیا بھی اس کی جگالی کرتا ہے, ابا جی ایسے جی بہت برے ہیں, جی بہت برے ہیں. بھئی کیوں برے ہیں؟ درست فرمایا آپ نے. اور جو جن فیزز کا آپ نے حوالہ دیا ہے کہ جب بلوچستان میں مسلح مزاحمت ہوتی رہی ہے, یہ بڑا آپ نے تاریخی حوالہ دیا. خاص میں معافی چاہوں گا, یہ آخری مشرف کا ہی دور دیکھ لیں. آپ بھون ڈالا اکبر بگٹی, یار کوئی کرمنل تھا, وہ وہاں کی منتخب قیادت تھی, آپ کو کیا حق تھا اس کی قیادت کو اس طرح بے دردی سے قتل کرنے کا؟ افضال ریحان صاحب, میں ایک پارلیمنٹیرین کی گفتگو سن رہا تھا تو ان کا یہ کہنا تھا بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں کہ دنیا میں کوئی بھی انسرجنسی جو ہے وہ جو لوکل کمیونٹی ہے اس کو ساتھ ملائے بغیر ختم نہیں ہو سکتی. تو کیا آپ اس آئیڈیا سے اتفاق کرتے ہیں, اور اگر اس سے اتفاق کرتے ہیں تو بلوچستان میں یہ پریکٹیکلی کیسے پاسبل ہے؟ 100% نہ سے اتفاق کرتا ہوں بلکہ مزید کہنا چاہوں گا. دیکھیں میں سب سے پہلے ہمارے طاقتور جس طرح اس ٹیررزم کا مقابلہ کر رہے ہیں, خاص طور پہ میں پشاور میں گیا ہوں, میں دیکھا, میں ملا, ادھر جو ان کو مشکلیں درپیش ہیں میرے سامنے ہیں. یہ ہمیں پوری قوم کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے, ہم سب کرتے ہیں, اور یہ ٹیررزم کا خاتمہ اس میں کوئی دو رائے ہونا چاہیے. لیکن ایک ابھی آپ نے ٹرم بولی تھی کہ اوپر سے یہ کہا گیا ہے کہ جی سافٹ امیج نہیں, ریاست کا اسٹرانگ امیج, ہارڈ آنا چاہیے, سخت گیر ہونا چاہیے. میں اس پہ تھوڑا سا کہنا چاہوں گا, سخت گیری آپ نے کیا کرنی ہے؟ پہلے کون سی نرمی چل رہی ہے؟ سخت گیری نے تو گھٹن پیدا کی ہوئی ہے. سخت گیری کی وجہ سے یہ حالت یہاں تک بدگمانیاں بڑی ہیں, نفرتیں بڑی ہیں. ہم لوگ ہی تھے نا جنہوں نے کہا تھا کہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی. میں ادھر آ رہا ہوں آپ کی بات, بالکل وہ بڑا اچھا, میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا کے ادھر آتا ہوں کہ ہم نے یہ کہا کہ جی وہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی, وہ اب آگے اشرف غنی کی حکومت فنا ہو گئی, امریکہ کے ہمارے آگے. اب ہمارے کون تھے؟ ہم نے واقعی ہمارے تھے, ہم نے تیار کیا تھا. تو آج ہماروں سے کیا نکلا؟ بات یہ ہے کہ ہم جب ملیٹنسی کو فروغ دیں گے,
किसी के लिए आप नाग पालेंगे तो वो नाग आपकी तरफ भी लौट सकता है। तो लिहाजा आप वो जो जिनका आपने अभी रेफरेंस दिया है कि ये मुमकिन ही नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं होता कि जब तक आप लोकल आम मेजॉरिटी को, आम आवाम को साथ नहीं जोड़ेंगे। आपने अभी सरफराज मुफ्ती की बात हो रही थी, मैं पूछता हूं वो जो भी बयानबाजी करते हैं जी मैं ये हमने ऐसे कर देंगे, उनकी नुमाइंदगी क्या है बलूचिस्तान में? अपने हलकों में जाने की इनकी ताकत नहीं रही, और इनके जितने वोट आप देख लें, इनकी वोट कितने इनको मिले हुए हैं, चंद 100 इस लिहाज से हैं। मतलब कि ये एक दमी किस्म के लोग हैं, पपट हैं, और इनकी मैं बस नहीं मानता हूं जब तक आप ग्रास रूट लेवल पे आमातुन्नास को आम बलोचों के दुखों को नहीं सुनेंगे। देखो जिनके हर घर से लोग मिसिंग हैं, कत्ल हो गए, पता नहीं कहां हैं, जिनके लाडले प्यारे इस तरह छीने गए, उनको मारा गया, जो जिंदा है उनको पता ही नहीं वो हैं कहां। तो ऐसी कैफियत में आप समझो आपने किसी को साथ जोड़ना है तो ये नहीं हो सकता जबर के साथ जोड़ें। आप दिलों को जब तक नहीं करेंगे, मोल्ड नहीं करेंगे, मुहेंगे नहीं, उनको दुखों को सुनेंगे नहीं, उनकी प्रॉब्लम क्या है। अब पूरे मुल्क को मात नहीं आती, यहाँ गैस कितनी पूरे मुल्क में फैली हुई, सुई गैस इस्तेमाल हम करते हैं ना, बिल्कुल जहां से निकलती है उनको वो लकड़ियां जलाते हैं। और ये शिकवा 71 में भी मैं यही तो, इतने तवील दहाइयां गुजर गई हैं उनके, कोई बंदा पता नहीं क्या हमारे मीडिया को, मुझे तो अफसोस अपने मीडिया पे भी है कि मतलब ये चीजें क्यों नहीं जेन्युइन उठाते, क्यों हम वो एक लगी बांधी जो प्रोपोगंडा है वो एक रियासती किस्म का, उसी को हम लेके उसके मुबल्लग बने होते हैं। हमें चाहिए कि हम हमारी मोहब्बतों का मरकज ना कोई अदारा है ना कोई हुकूमतें हैं, हमारी मोहब्बतों का मरकज पाकिस्तान के अवाम है, गरीब अवाम, कुचले हुए अवाम, दुखी अवाम, महरूमियों के शिकार अवाम। आप कैसे तोको रखते हैं कि आम अवाम वहां के दुखी हों बलोच, और आप कहें कि जी हम फेर देंगे, ऐसे कर देंगे। इस तरह कौमें नहीं साथ चलती हैं। अफजाल रेहान साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, आपका बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया।